درس حکم دوں گا جناب محترم مقام واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ المدنی قادری اتاری صاحب خطیب اعظم فیصل آباد آپ تشریف لائیں گے اور کریم مصطفیٰ کی سنتوں بھرے بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے. اسی دعا کے ساتھ دعوت سخن دے رہا اللہ کرے ایسا کرم تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. محبت کے ساتھ نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر. سستی کو چھوڑ کے گانے بن کے بولیے نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھوں کو لہرا کے جھوم کے بولیے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. دل لگا کے بولیے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. ہم سب سرکار علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ غلام جہاں کہیں سے بھی درود پڑھے آقا اس کا درود سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں. بلند آواز سے درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. آواز ابھی بھی کم ہے, بلند آواز سے درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. قریب قریب آ جائیں, مل کر بیٹھیں, قریب قریب ہو جائیں, مل کر بیٹھیں. علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا کلام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور شریعت کے احکام صحیح پڑھنے, صحیح سمجھنے اور پھر اس پر صحیح طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے اختتام تک مجھے یہ پتہ چلتا رہے کہ آپ جاگ رہے ہیں. رات کا 1 بج گیا ہے اور ایک ایسی نسبت ہے جس جیسی کوئی نسبت نہیں. ہمارا رب ایک ہے. مدینہ پاک میں 11 بجے ہے. جہاں ہم ایک رب کو ماننے والے ہیں وہاں 11ویں والے کو ماننے والے ہیں. اور کچھ ہی لمحے کے بعد یہاں 1-12 ہو جائیں گے, وہاں 11-12 ہو جائیں گے, تو الحمدللہ ہم 12ویں والے کے بھی ماننے والے ہیں. آج کی یہ محفل پاک کا جو انعقاد کیا گیا ہے وہ ایک جانے والی کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے یہ اہتمام ہے. اب ایصال ثواب کی نیت سے جو جمع ہوتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی گیا ہے, خواہ وہ جانے والا ہے جانے والی ہے, اس کے لیے بخشش کی دعا کریں. اور بخشش کی دعا کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مولا جانے والا اگر نیک ہے تو ہماری بخشش کی دعا کا صدقہ اس کے درجات بلند فرما دے, اور اگر بتقاضۂ بشریت وہ گناہوں میں ملوث رہا ہے تو اے مولا اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. اب خواہ وہ مذکر ہو خواہ وہ مؤنث ہو, دونوں کے لیے نیت یہی ہے, اگر نیک ہے تو مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور اس کے درجات کو بلند کر دے, اور اگر گناہگار ہے تو مولا گناہوں کو معاف فرما دے, قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اب دیکھنا یہ ہے
کیا یہ دعائے مغفرت کا ثبوت قرآن حدیث سے ہے کہ کوئی نہیں؟ بعض لوگ اعتراض کرتے تھے لو جی یہ تو صرف کھانے پینے کا بہانہ ہے، اصل میں اس کا کوئی تعلق نہیں، اور یہ بات کر کے ساتھ کہیں گے قرآن سے دلیل دیتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کر لیا۔ ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ بات ٹھیک ہے، اس کا وہ جو مفہوم بیان کرتے ہیں وہ نہیں ہے۔ اگر یہی مفہوم ہوتا تو قرآن کسی اور جگہ پر اس کے مخالف جو وہ مفہوم بیان کرتے ہیں کہ کسی اور کے لیے بعد والے کا عمل کام نہیں آتا، بخشش کی دعا کرنا کام نہیں آتی، تو پھر قرآن دوسرے مقامات پر بخشش کی دعا کے ذریعے نجات کا جو سبب ہے وہ بیان نہ فرماتا۔ آئیے ہم پہلے قرآن سے یہ مثالیں لیتے ہیں کہ جانے والے کے لیے بخشش کی دعا کرنا کیا فائدہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ 28 پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور مومنوں کی ایک صفت بیان کی۔ مومنوں کی اور بہت ساری صفات ہیں، ایک صفت قرآن نے یہاں بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یقولون وہ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، مولا ہماری بخشش فرما دے۔ یہاں تک دعا کر کے ختم نہیں کر دیتے مولا ہماری بخشش فرما دے، نہیں، بلکہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، مولا ہماری بخشش فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخشش فرما دے جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے۔ مطلب کیا ہے؟ ہم سے پہلے دنیا میں آئے، ایمان قبول کیا اور ایمان کو سلامت لے کر دنیا سے جا چکے ہیں۔ مولا جہاں ہماری بخشش کی ہم دعا کر رہے ہیں، ہم بخشش کے طلبگار ہیں، مولا ہمارے بھی گناہ معاف فرما دے، ہماری بھی بخشش فرما دے، اور جو ہم سے پہلے ایمان والے چلے گئے مولا ان کی بھی بخشش فرما دے۔ اب اگر بعد والوں کی دعا جانے والے کو فائدہ نہ دیتی ہوتی، اس کا کوئی فائدہ ہمارے لیے نہ ہوتا، جانے والے کو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، تو قرآن کبھی یہ نہ کہتا کہ جانے والوں کے لیے بھی ایمان والے دعا کرتے ہیں۔ اور اگر قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ ایمان والے اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، جانے والے کے لیے بھی بخشش کی دعا کرتے ہیں، تو ثابت ہو گیا عمل مقبول ہے۔ جب عمل مقبول ہے تو جانے والے کے لیے جب بعد والے دعا کر رہے ہیں، اولاد دعا کر رہی ہے، رشتہ دار دعا کر رہے ہیں، دوست احباب دعا کر رہے ہیں، اور ہاتھ اٹھا کر یہ کہتا ہے مولا جانے والا جو ہے یا جانے والی جو ہے اس کی بخشش فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ایمان والوں کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہے اور جانے والے کا بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ آ جائیں قرآن سے دوسری مثال لے لیں۔ سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی دعا بیان فرمائی۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک کی دعا دوسرے کے کام آتی ہے، یہ ہم قرآن سے سمجھ رہے ہیں۔ سورہ نوح کے آخر میں یہ عبارت موجود ہے قرآن کی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی رب اغفر لی ولوالدی وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نوح علیہ السلام یوں دعا کر رہے ہیں رب اغفر لی، مولا میری بخشش فرما دے، وَلِوَالِدَيَّ، مولا میرے والدین کی بخشش فرما دے، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور ایمان کو قبول کر کے جو میرے گھر میں داخل ہو چکے ہیں، گھر میں داخل ہونے سے مراد یہ ہے جو میری معیت حاصل کر چکے ہیں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اب وہ گھر میں داخل ہونے والا خواہ مذکر ہے خواہ مؤنث ہے، مولا ان کی بھی بخشش فرما دے۔ اب اگر ایک کی دعائیں بخشش دوسرے کے کام نہیں آنی تھی تو نوح علیہ السلام وقت اتنا کہتے رب اغفر لی، بس مولا میری بخشش فرما دے، اور اگر یہ کہا والی والدی، والدین کی بھی بخشش فرما دے، مومنین مذکروں کی بخشش فرما دے، جو مؤنث ہے مولا ان کی بھی بخشش فرما دے، تو ثابت ہوا اگر ایمان والا ایک بندہ دوسرے کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے تو قرآن اس کو پسند کرتا ہے۔ جب قرآن پسند کرتا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، جب قرآن پسند کرتا ہے تو رحمان پسند کرتا ہے، جب رحمان پسند کرتا ہے تو وہ پھر بندے کو پریشان نہیں رہنے دیتا، دعائے بخشش قبول فرماتا ہے اور جانے والے کا بیڑا پار فرما دیتا ہے۔
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آئیں قرآن سے تیسری مثال سنیں۔ اللہ رب العزت کا قرآن بیان کرتا ہے اور وہ دعا جس کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نام دیا گیا ہے، اور یہ وہی دعا ہے جو 13ویں پارے کے اندر موجود ہے، اور یہ وہی دعا ہے جس کو ہم ایمان والے اپنی نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس دعا کے اندر بھی ایمان والا خواہ تلاوت قرآن کر رہا ہو، نمازی تراویح کے اندر حافظ پڑھ رہا ہو، جہاں کہیں قرآن پڑھا جا رہا ہو، وہ دعا یہی کرتا ہے، رب اغفر لی، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ مولا ہماری بھی بخشش فرما دے، ہمارے والدین کی بھی بخشش فرما دے۔ اس آیت سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ ایک کی دعا دوسرے کے کام آ سکتی ہے۔ قرآن سے چوتھی مثال، اور چوتھی مثال سمجھانے سے پہلے جو میں بات عرض کرنا چاہوں گا، اس سے پہلے قرآن کی ایک اور آیت آپ کو سمجھاؤں گا، اس کے بعد 2 آیتیں سمجھاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی شان بیان فرمائی، غور کیجئے گا ذرا، سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فرشتوں کی شان یہ ہے، لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور پھر وہ کرتے کیا ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کرتے وہی ہیں جس کا اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھائیں گے تو اگلی 2 آیتیں سمجھ آئیں گی۔ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرشتے نافرمانی بھی نہیں کرتے، اور کرتے بھی وہی ہیں جس کا اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ اب وہ کرتے کیا ہیں یہ بھی قرآن بیان کرے گا۔ چوتھی آیت، اللہ رب العزت نے فرشتوں کے عمل کو بیان فرمایا۔ 25 پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فرشتے جہاں اور کام کرتے ہیں، بعض فرشتے سجدے میں پڑے ہیں، بعض رکوع میں ہیں، بعض کسی حالت میں عبادت میں مصروف ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فرشتوں نے کرنی بھی وہی کام کرنا ہے جس کا اللہ نے ان کو حکم دینا ہے۔ اب وہ کرتے کیا ہیں؟ قرآن کہتا ہے والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، فرشتے اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں بسنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ قرآن نے پہلے کیا کہا ہے؟ کرنا وہی ہے جس کا اللہ نے ان کو حکم دینا ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ ایمان والوں کے لیے بخشش کی، زمین میں بسنے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ دعا کرنا بھی کس کے حکم سے ٹھہرا؟ اللہ کے حکم سے۔ جب اللہ کے حکم کے مطابق فرشتے کرتے ہیں، اور گویا اللہ ہی ان کو حکم دے رہا ہے فرشتوں زمین میں بسنے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرو، تو اللہ رب العزت زمین میں بسنے والوں کے لیے، بسنے والوں کے لیے جب فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں تو اس دعا کو قبول بھی فرماتا ہے، اور زمین میں بسنے والوں کی بخشش بھی فرما دیتا ہے۔ آ جائیں قرآن سے ایک اور مثال، 24واں پارہ۔ اللہ رب العزت نے وہاں تو عام فرمایا نا والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، فرشتوں کا کوئی خاص گروہ نہیں بیان کیا۔ 24ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے فرشتوں کا ایک خاص گروہ بیان کیا، اور وہ بھی ایسا بلند مقام پر فائز ہے کہ آپ سنیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ فرشتوں کا گروہ یحملون العرش، جو عرش کو اٹھائے ہوئے، کیسا خاص گروہ ہے؟ یحملون العرش، عرش کو اٹھائے ہوئے، ومن حولہ، اور جو عرش کے ارد گرد ہے، کیا کر رہا ہے وہ؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اپنے رب کی تعریف بیان کر رہا ہے، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے۔ اب آگے جو لفظ ہیں وہ ہمارے موضوع کے مطابق ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کر رہا ہے۔
فرشتے زمین میں بسنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، عرش کو تھامنے والے فرشتے، عرش کے ارد گرد فرشتے، وہ بھی ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، اور کر اللہ کے حکم سے رہے ہیں۔ جب اللہ کے حکم کے مطابق فرشتے ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی دعا کو قبول بھی فرما رہا ہے، اور زمین میں بسنے والوں اور ایمان والوں کی بخشش بھی فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ قرآن سے ایک اور مثال، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، قول اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجیے، اور آپ کا ارشاد فرمانا امت کے لیے ہے، اور جب اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہوگی گویا یوں حکم ہوگا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیجیے، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں یوں عرض کیجئے کہ مولا ان دونوں پر رحم فرما۔ کون دونوں؟ میرے ماں اور باپ، ان پر رحم فرما جس طرح میں بچپن میں تھا تو انہوں نے مجھ پر رحم کیا۔ یہ بھی جانے والوں کے لیے رحم کی دعا ہے۔ اب دعا کس وقت کرنی چاہیے؟ یہ بھی اعتراض ہے، لو جی تسی کل دا اہتمام کر دیو، 40ویں کا اہتمام کر لیتے ہو، 10ویں دے تسی دعا منگی جاندے ہو، جنازے کے بعد دعا مانگتے ہو۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کیا دعا کا کوئی وقت ہے؟ اس کا جواب بھی ہم قرآن سے لیں گے۔ کیا دعا کا بھی کوئی وقت ہے؟ اس ٹائم منگو تو قبول ہے، اس ٹائم منگو تو قبول نہیں؟ ایسی بات تو نہیں۔ آئیں قرآن سے 2 دلائل اس بات پر دوں کہ جب بھی مانگو اللہ قبول فرماتا۔ اللہ رب العزت نے دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال پوچھیں تو آپ فرما دے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کے قریب ہوں۔ اور پھر کیا ہے؟ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، وہ جب بھی مجھ سے مانگتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں۔ اگر کوئی قید ہوتی کہ جنازے کے بعد نہیں مانگنی، اصالے ثواب کے لیے نہیں مانگنی، ختم کل میں آؤ تو نہ مانگنا، نہیں، فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کوئی وقت کی قید نہیں، دن میں مانگو تب قبول، رات میں مانگو تب قبول، جنازے سے پہلے مانگو تب قبول، جنازہ پڑھ کے مانگو تب قبول۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب اپنے رب سے مانگتے جاؤ گے، دعائیں مانگتے چلے جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا چلا جائے گا۔ اس پر ایک اور دلیل قرآن سے 24ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب تم سے یہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں۔ یہ تو نہیں کہا مجھ سے فجر کے بعد مانگو تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، عصر کے بعد مانگو قبول کرتا ہوں، 12 بجے مانگو نہیں قبول کرتا، نہیں۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کوئی وقت بیان نہیں کیا، جب بھی مانگو تمہارا رب تم سے یہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ بات واضح ہو گئی، ایمان والا بخشش کی دعا کرے، جس کے لیے کرے، ایمان والے کے لیے شرط یہ ہے جانے والا ایمان والا ہو، خواہ اس کے لیے دن میں دعائیں بخشش کرے، رات کو دعائیں بخشش کرے، ختم کل کی صورت میں دعائیں بخشش کرے، 10ویں کے ختم کی صورت میں وہ دعائیں بخشش کرتا رہے، خواہ وہ سالانہ کی صورت میں کرے، دن میں کرے، رات میں کرے، اکیلا کرے، اجتماعی صورت میں کرے، خواہ وہ صورت انفرادی ہو، خواہ وہ اجتماعی ہو، جس اعتبار سے بھی وہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی بھی دعا کو قبول فرماتا ہے، فرشتوں کی بھی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور ان کی دعا جس کے حق میں کی ہوئی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی جانے والے کا بیڑا پار فرما دیتے ہیں۔ یہ تھا قرآن۔ اب آ جائیں حدیث کی طرف۔ ہم الحمدللہ عز و جل اہل سنت و جماعت جو بھی کام کرتے ہیں الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، الحمدللہ۔ سرکار علیہ السلام کے پیارے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ فیقول یا ربی انا لی هذه فیقول باستغفار ولدک لک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جنت کا منظر بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کا جنت میں درجہ بلند کرے گا۔ جب درجہ بلند ہوگا فیقول، وہ عرض کرے گا یا ربی انا لی ہذہ، مولا اب یہ میرے درجے بڑھنا کیوں؟ وہی بات، وہ جو کہتے ہیں جو کرنا سی کر کے ٹر گیا تو اڈا کی فائدہ انہوں کرندہ نہیں۔ حدیث پاک کیا بیان کر رہی ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی عرض کرے گا مولا میں نے جو کرنا تھا اس کے مطابق مجھے درجہ مل گیا، اب میرا جو درجہ بڑھایا گیا ہے، یا ربی انا لی ہذہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا مولا میرا آج درجہ بلند ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا فیقول باستغفار ولدک لک، اے بندے تیرے درجے ایسے نہیں بڑھ گئے، وجہ یہ ہے تو دنیا چھوڑ کر آ گیا تھا، تیرے پیچھے تیرا بیٹا موجود تھا، تیرے بچے کے دعائیں مغفرت کرنے کی برکت سے ہم نے تیرے درجات کو بلند کر دیا۔ فیقول باستغفار ولدک لک، ولد کہتے ہیں بیٹے کو، تیرے بیٹے کے استغفار کی برکت سے ہم نے تیرے درجات کو بلند کر دیا۔ تو کیا ثابت ہوا؟ بعد والے جانے والے کے لیے بخشش کی دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس کا صدقہ، گناہگار ہو تو گناہ معاف فرما دیتا ہے، نیک ہو تو درجات بلند فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، اس حدیث پاک کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندہ مر جاتا ہے، اذا مات ابن آدم، ابن آدم جب فوت ہو گیا، مر گیا، انقطع عملہ، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، جو وہ کر رہا تھا لکھا جا رہا تھا، سانس بند کھاتے بند، الا من ثلاث، تین چیزیں پھر بھی باقی رہتی ہیں۔ اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے لیکن تین چیزیں باقی ہیں۔ پہلی بات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی صدقۃ جاریۃ، مرنے والا تو مر گیا، دنیا چھوڑ کر چلا گیا، اگر کوئی صدقہ جاریہ کی صورت دنیا میں بنا کر گیا وہ قبر میں بھی موجود ہے، قبر میں صدقہ جاریہ کا ثواب مل رہا۔ اب صدقہ جاریہ کیا ہے؟ مسجد بنوا گیا، مدرسہ بنوا گیا، کوئی فلاحی کام ایسا کر گیا جس سے بعد والے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ کام بھی نیک ہے، تو وہ کام کرنے والا تو قبر میں موجود ہے، مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مدرسے میں طلباء دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اس کو قبر میں لیٹے ہوئے مفت میں ثواب مل رہا۔ دوسری بات او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا کہ بعد والے اس کے علم سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس کی کیا صورتیں ہیں؟ امام مسجد تھا، مقتدیوں کو دین سکھا گیا، امام دنیا سے چلا گیا، مقتدی دین پر عمل کر رہے ہیں، امام کو مفت میں ثواب مل رہا۔ خطیب تھا، مسائل سکھا گیا، خود دنیا چھوڑ گیا، قبر میں لیٹا ہے، سیکھنے والے عمل کر رہے ہیں، سکھانے والے کو مفت میں ثواب مل رہا۔ اس کا بہترین ایک مصرف اور طریقہ کار الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے ہیں۔ مدنی قافلے کے اندر گیا، خود دین سیکھا، دوسروں کو سکھا کر دنیا چھوڑ کر چلا گیا، جس کو سکھا گیا وہ آگے سکھا رہے ہیں، وہ آگے سکھا رہے ہیں، وہ آگے سکھا رہے ہیں، اس سکھانے والے کو تمام عمل کرنے والوں کا مفت میں ثواب مل رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،
नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। औ इल्मुन युंतफउ बिही, या ऐसा इल्म छोड़कर दुनिया से चला गया कि बाद वाले उसके इल्म से फायदा हासिल कर रहे हैं। तीसरी बात, औ वलदुन सालिहुन यदउ लहू, तवज्जो कीजिएगा, सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया नेक बेटा छोड़कर दुनिया से गया। फकत ये नहीं कहा बेटा छोड़कर गया, वलदुन सालिहुन, नेक बेटा छोड़कर गया। इसमें हमें क्या दर्स मिला कि औलाद को नेक बनाओ और औलाद को इस काबिल बनाओ कि तुम दुनिया छोड़कर चले भी जाओ तो बेटा हाथ उठाकर तुम्हारे लिए दुआ कर सके। आज हमारी हालत क्या है, बेटा स्कूल न जाए हम डांट देते हैं, मेरे पैसे आराम दे, मैं तेरे तलाई जाना। मदरसे में या सुबह तिलावत कुरान के लिए न जाए, खामोश हैं हम, आखिर क्या वजह है? और फिर अगर सुबह के वक्त कोई बच्चों को उठाकर मस्जिद में भेजता भी है और वो खुद नहीं उठता, उसका बाप भी नहीं उठता, उसकी माँ भी नहीं उठती, बिस्तर से मुंह निकाल कर कहता बेटा जाओ कारी साहब से कुरान पढ़ाओ, बेटा देखता है अच्छा ये मेरे पे सख्ती है। अगर काम ये भी कोई जरूरी होता तो मेरा बाप उठता, मस्जिद में जाकर नमाज भी पढ़ता, तिलावत कुरान भी करता, मेरी माँ भी बिस्तर से बाहर आती, खुद भी नमाज पढ़ती, मुझे भी कहती बेटा जा मस्जिद में नमाज पढ़ के आ। बच्चे बड़ों से असर लेते हैं, हम ये बड़ा दोहराते हैं, सिगरेट नोशी पर हम ये जुमला दोहरा सकते हैं कि बच्चे बड़ों से असर लेते हैं, तो बच्चे यहाँ पर भी तो बड़ों से असर ले रहे हैं। बाप मेरा सो रहा है फजर के वक्त, माँ मेरी सो रही है फजर के वक्त, मुझे कहते जा कारी साहब को पढ़ के आ, तो बच्चे का शुरू से ये ज़हन बन जाएगा अगर ये भी कोई जरूरी काम होता तो भी उठ के कर लेंगे, और अगर ये जरूरी काम नहीं इसलिए ये सो रहे हैं तो हम बच्चों की तरबियत बचपन ही से ये क्यों कर रहे हैं? तो फजर की नमाज जरूरी कोई नहीं, बच्चा आखिर मजबूर होकर जाता तो रहेगा, और जब वो वक्त आएगा ना जब आपके सामने वो बोलने वाला बन जाएगा, कहेगा मैं नहीं जानता, लो कर लो। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपके सामने सीना न ताने, ना फरमान न बने, तो खुद भी दीन पर चलो और बच्चों को दीन पर चलाओ, तब आपकी औलाद आपकी फरमाबरदार भी होगी। और अगर वो दीन सीख जाएंगे तो फिर जब आपकी सांस निकल जाएगी, आपकी मैयत सामने रखी होगी, अगर बच्चे को फकत स्कूल की तालीम दी, यहाँ स्कूल की मुखालिफत नहीं कर रहा, फकत दुनिया पढ़ाई, उसको आपने एमएड तक पढ़ा दिया, क्या उसका एमएड करना आपको फरिश्तों के सवालात के जवाब देने में आसानी पैदा कर देगा? नहीं करेगा। तब तक जब तक कि आप अपनी औलाद को नेक न बना लें, आपकी कब्र पर जाकर दुआ करने वाली हो, आपके बाद आपके लिए हाथ उठाकर सही तरीके से दुआ करने वाली हो, फकत फॉर्मेलिटी पूरी करने वाली ना हो। आज हमारे नौजवानों में देख लें, बाप की मैयत सामने रखी है, बेटे को जनाजा नहीं पढ़ना आता, कितना बदनसीब है वो कि बेटे को बाप का जनाजा पढ़ना नहीं आता, बाप सामने रखा हो, बेटे को बाप को गुस्ल देना नहीं आता, बेटे को कब्र में लिटाना नहीं आता, किस तरह उसको लिटाना है, कब्र बनानी नहीं आती, सारे जिम्मे किसी और के लगाकर खुद साइड पर देख रहा है, तमाशा देख रहा है। आखिर क्या वजह है कि वो बेटे को दीन क्यों नहीं सिखाता? बाप ने अगर दीन सिखाया होता तो अब आज उसके साथ ये ना होता, बेटा ही उसे गुस्ल देता, बेटा ही कफन पहनाता, बेटा ही नमाज जनाजा पढ़ाता, बेटा ही कब्र में उतारता, बेटा ही मिट्टी डालकर दुआए बख्शिश करता, वहां भी दुआए बख्शिश करता, नमाज जनाजा के बाद भी, कब्र में उतारने के बाद भी, घर में आकर भी फकत हाथ उठाकर लोगों को दिखाने के लिए होंठ ना हिलाता, बल्कि सही तरीके से सही तलफ्फुज के साथ तेरे लिए दुआए बख्शिश करता। ये उसी सूरत में हो सकता है जब अपनी जिंदगी में रहते हुए अपनी औलाद को इस काबिल बना जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो अपनी औलाद को इस